اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. عزیزان محترم بزرگ اور دوستو، حسن خاتمہ ایمان پر کس طرح ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم سماعت کر رہے تھے. یاد رکھیے حضرت مفتی صدقت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کوئی اس پہ عمل کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ. سب سے پہلی چیز ایمان، یعنی ایمان کا اللہ کو ایک مان، حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانا کہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اب صبح قیامت تک کوئی نیا نبی نیا رسول آنے والا نہیں، قرآن آخری کتاب ہے وغیرہ. دوسرا ہی ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا. اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے رہے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ کی عبادات. اس کے علاوہ دیگر انسان جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، نیک اعمال کرتے رہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مجھ سے کوئی خطا گناہ والے کام نہ ہو. جتنی زندگی مجھے ملی ہے اس میں ہر دن، ہر لمحہ، ہر رات اچھے کام میں کرتا ہے. دوسروں کی ہیلپ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کو سہارا دینا، یتیموں کی مدد کرنا، کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل کو دور کرنا، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، انتقال ہو گیا ہے تو اس کے جنازے کا اہتمام کرنا، اس کے کفن اور تدفین وغیرہ کا پورے انتظامات کرنا. جو بھی ہے اعمال خیر ہے. جہاں کوئی تعلیم کا ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں تعلیم کا انتظام نہیں، وہاں تعلیم کا انتظام کرنا. عبادتوں کے لیے کوئی مقام نہیں ہے تو وہاں پہ عبادتوں کا اہتمام مساجد وغیرہ کی شکل میں کرنا. تو جو بھی اچھے کام ہیں ساری زندگی اچھے کام کرتے رہنا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. جو اللہ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کا کبھی ناشکری نہیں کرنا. دیکھو آپ پوری دنیا سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، انسان کا اگر ہاتھ انسان کے جسم سے الگ ہو گیا تو اس کو آرٹیفیشل جو ہے مصنوعی ہاتھ لگایا جاتا ہے، مصنوعی پیر لگایا جاتا ہے. تو یہ ہاتھ اور پیر اگر مصنوعی اس کو لگ بھی جائیں تو جو قدرتی ہاتھ اور پیر میں جو پاور اللہ نے دیا ہے وہ مصنوعی چیز میں نہیں آتا. انسان کو کیسی نعمت اللہ نے دی. آپ کی اگر ہاتھ کی ایک انگلی اگر چلی جائے تو آپ اس کو کیسا، آپ کتنے لاچار محسوس کرتا ہے. ساری دنیا میں آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے آنکھ نہیں ہے تو کیا فائدہ لے کر آپ. اسی طرح سب کچھ ہے آپ کے پاس لیکن صحت نہیں ہے، بیمار ہیں تو آپ نہ کوئی چیز کا ذائقہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا. اور چوتھی چیز حضرت مفتی صدقت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا. یہ بات ہمارے اندر عادت چھوٹ گئی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھیے یہی بہت کچھ ہو گیا، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یکسو ہو کر اللہ کو پکارنا. اللہ اللہ کے ذریعے اللہ کے نام ہیں ان کو لے کر کبھی ایک طرف اپنے دل کو، اپنی عقل کو، اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو ایک سو کر کے توجہ کرتے، خاص اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے رہنا، یاد کرتے رہنا، کثرت سے ذکر کرتے رہنا. اتنا کرنا کہ ایک وقت آ جائے کہ زبان سے آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو دل اللہ کی صدا لگا. دل ہمیشہ 24 آور جاری رہنا اللہ. کب آتا وہ وقت؟ آپ روزانہ اس کی عادت ڈالنا پڑتا ہے. مریض بنتے ہیں تو مریض بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مریض بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیر و مرشد جس کے ہاتھ پہ ہم پیر دیتے ہیں وہ آپ کو ایک ذکر کی تلقین کرتے ہیں کہ روزانہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو. سلسلے نقشبندیہ ہے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ دل سے زبان کو اوپر حلق سے لگا دے گا، تاریخ سے لگا کر اللہ اللہ کی صدا نکال. اللہ اللہ آواز سے نہیں بولنا، زبان دل سے بولنا، دل سے نکالنا. اللہ اللہ روزانہ 2000 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. مریدین کو خاص طور پر ان کو
تمام جو بھی سلسلے نقشبندیہ میں داخل ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ 2000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لازم ہے آپ کو۔ درود پاک 200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا، یہ چیزیں اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں، فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بھی، دنیا میں بھی اللہ امن و امان، خوشحالی، صحت، تندرستی اور کئی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے اور اس کی قبر رشک جنت بن جاتی ہے۔ تو ان 4 چیزوں سے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، تو ان 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ اب حضرت سیدنا روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہ یہ حضور پاک علیہ السلام پر یہ وحی لے کر آتے، انبیاء کرام پر بھی وحی لے کر آتے، اللہ کا پیغام یہ حضور پاک علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اور حضرت جبریل کون ہے؟ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہے۔ کیا مقام ہوگا ان کا، کیا مرتبہ ہوگا؟ اللہ نے اتنی بڑی ڈیوٹی دے دی کہ تورات یہ لے کر آئے، زبور یہ لے کر آئے، انجیل یہ لے کر آئے، قرآن یہ لے کر آئے۔ اتنے بڑے سب سے عالم کہیے، عابد کہیے، زاہد کہیے، اتنے بڑے اونچے مقام و مرتبے والے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت روتے ہیں۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہم کب روتے ہیں؟ ہم بھی روتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کب روتے ہیں؟ جب ہماری دنیا ہم سے چھوٹ جاتی ہے، مال چوری ہو گیا رونا آتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا رونا آتا ہے، انسان کو کوئی نقصان ہوا تو رونا آتا ہے۔ لیکن جب رب کی نافرمانی ہم نے کی تو رونا آیا، کبھی ہم سے کوئی نماز قضا ہوئی تو رونا آیا، کبھی موت کی یاد کر کے ہم نے کبھی آنسو بہائے۔ جب لوگ میت کو قبر میں رکھ کر چلے جاتے ہیں تو میری رات، قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی اس کے بارے میں یاد کر کے ہم نے رویا؟ کبھی نہیں روئے۔ حالانکہ یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت، ہر ایک کو گزرنا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو قبرستان جو خاموش شہر خاموشہ جسے کہتے ہیں وہاں ہر ایک کو سونا ہے۔ آج وہ سوئے، کل ہم سوئیں گے، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، لیکن ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا۔ لیکن کیسے تھے وہ لوگ؟ حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا روتے۔ تو ایک روز اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت جبریل سے، اللہ پوچھتا ہے اے جبریل تم میرے قرب خاص میں رہتے ہو، میرا خاص پیغام تو ہے، تم میرے محبوب انبیاء کی بارگاہ انبیاء کے پاس لے کر جاتے ہو، آخر تم اتنا کیوں روتے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے حضرت جبریل کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ الہی، جب سے میں نے ابلیس جیسے عابد زاہد کا خاتمہ خراب ہو کر ہوا دیکھا ہے۔ کیسا تھا ابلیس؟ ٹیچر تھا فرشتوں کا، علم بے شمار، عمل بے شمار، بہت بڑا عالم تھا۔ اب فرشتوں کا استاد تھا تو سوچیا کتنا علم اس کے پاس نہیں ہوگا، کتنی اللہ کی اس نے عبادت نہیں کی۔ وہ بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ بھی اقرار کرتا تھا، کئی سجدے اس نے کیے، کئی عبادتیں اس نے کی، لیکن عالم کیا ہوا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابلیس جیسے عابد کا خاتمہ خراب ہوا اور وہ ملعون ہو گیا، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک ہمیشہ کے لیے وہ لعنتی بن گیا، جہنمی بن گیا۔ اب مجھے بھی اپنے خاتمے پر اطمینان نہیں، جب سے میں نے ابلیس کا یہ منظر دیکھا ہے، میں بھی یہ ڈرتے رہتا ہوں کہ نہ جانے میرا خاتمہ کیسا ہو۔ جبریل کو بھی موت آنے والی، ہر ایک دنیا سے رخصت ہونے والی، فرشتوں پہ بھی موت آئی، تو حضرت جبریل ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، رو رہے ہیں کہ نہ جانے میرا عالم کیسا ہوگا، میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے، حکم ہوتا ہے، ہاں جبرائیل ایسے ہی ڈرتے رہنا چاہیے، ایسے ہی ڈرتے رہو۔ اب غور کریں ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ یہ تو حضرت جبریل ہے۔ دنیا میں اگر گناہوں سے کوئی پاک ہے، معصوم ہے، تو وہ انبیاء ہے، یہ پکا قاعدہ ہے۔ الانبیاء کلهم منزہون عن الخطایا، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے پاک ہیں، یہ عقیدہ ہے۔
نبی ہیں تو پاک ہے، معصوم ہے، بالکل ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ اعلان نبوت سے پہلے ہوتا ہے نہ نبوت کے بعد۔ لیکن آؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس اتنا روتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں، دار و خطا رو رہے ہیں، ان کی والدہ آ رہی ہے، ہوتے ہوا بیٹا نہیں آئے تو ان کی والدہ ملنے کے لیے آ رہی ہے، تو ماں کے قدموں کی جو آواز آ رہی تھی اس آواز کو سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ گمان کیے کہ شاید ملک الموت آ رہے ہیں میری روح کو لینے کے لیے، تو کہتے ہیں اے ملک الموت ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میں تھوڑا اللہ کی عبادت کر لوں، تھوڑا ٹھہر جاؤ، سجدہ میرا مکمل ہو جائے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، اتنا خوف، نبی ہے اتنا رو رہے، خوف کا یہ معاملہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی کیفیت، پیارے آقا علیہ السلام انبیاء کی امام ہیں، اتنی شان حضور کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، خوف کرنے والے۔ اذان کی آواز ہوتی تو آپ اپنے امہات المومنین کے ساتھ، ام المومنین کے ساتھ ہوتے تو ایسے الگ ہو جاتے جیسے پہچانتے کرتے۔ کیسے تو کیسے صحابہ کرام کا عالم کیسا تھا، آج ہمارے اندر کہاں پر ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے،